سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق صوفی فقیروں اور سادھو سنتوں کو سکھایا تو یہی جاتا ہے کہ کتا بھونکے یا کوئی گالیاں بکے، آپ نے سر جھکا کر گزر جانا ہے، غصے کا جواب غصے سے نہیں پیار سے دینا ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ ہر کوئی سادھو سنت یا صوفی تو نہیں، کئی عاشق بھی محبوب کی سختیوں کا جواب یہ کہہ کر دیتے ہیں ساڈا دل لوہے دا تے نہیں۔ تزادستان کے سیاسی مناقشے کا آغاز بھی اسی مفروضے سے ہوا کہ عمل کا رد عمل نہیں ہوتا، محبوب کی گالیاں بھی عاشق کے لیے پھولوں کی طرح ہوتی ہیں۔ مخالف پر جتنے بھی الزام لگا لیں وہ جواب میں کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ اپنے سے اختلاف کرنے والوں پر بہتان باندھیں، اس کے سامنے اونچا بولیں، نیٹ اور فیس بک اس کے خلاف الزامات دشنام اور برے ناموں سے بھر دیں، وہ کوئی جواب دے ہی نہیں سکے گا۔ مگر حقیقت میں ایسا نہیں۔ اسلام سلامتی، رحمت اور امن کا دین ہے، مگر اسلام دشمن ابو جہل اور ابو لہب کے لقب سے پکارے گئے۔ دنیا کی تاریخ میں لڑائی، دشمنی اور جنگ صرف معافی اور مسالت سے ختم ہوتی ہے۔ ہمارے انصافی بھائیوں نے بھی اپنے سیاسی مخالفوں، حتیٰ کہ ان سے اصولی اختلاف کرنے والوں کی وہ درگت بنائی کہ وہ مذاق بن گئے۔ انصافی بھائی بھول گئے کہ کمزور سے کمزور شخص بھی اس کا رد عمل دے گا، اور وہ رد عمل گالیوں، دشنام اور الزام جیسا نہیں ہوگا، بلکہ ایسا ہوگا کہ وہ انصافیوں کے لیے خیر خواہی کے جذبے کو طاق کر انہیں اپنے بدترین دشمن قرار دے گے اور پھر ان کا قلع قمع بھی کریں گے۔ یاد کریں کہ جب قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف انصافی حکومت نے ریفرنس فائل کیا تو کیا کیا الزامات لگائے گئے۔ عمران خان حکومت سے نکلے تو خود اعتراف کیا کہ یہ ریفرنس داخل کرنا غلط تھا، مگر پھر قاضی صاحب سے ناراضی دوبارہ ہوگی، ججوں کی اندرونی سیاست میں آ کر کسی کو زیرو بنایا تو کسی کو ہیرو، اور آج صورتحال یہ ہے کہ کوئی جج اس پوزیشن میں نہیں رہا کہ وہ تحریک انصاف کو ریلیف دے سکے۔ وہ جج جو دلیری سے انصاف فراہم کرتے تھے، اور ان میں سے چند عمران خان کو VIP کا پروٹوکول دیتے تھے، اور بعض اپنے دلوں میں شاید اسے اپنا ہیرو گرد مانتے تھے، ان کے دائرہ کار کو بھی تحریک انصاف نے محدود کر دیا ہے۔ اب ہر ایک کا دل لوہے کا ہو چکا ہے، اور وہ جن کا دل انصافیوں کے لیے موم تھا وہ یا تو اپنا سب کچھ گوا چکے ہیں یا نشانے پر ہیں۔ تحریک انصاف کو ججوں کی سیاست میں حصہ لینا اس قدر مہنگا پڑ گیا ہے کہ ان کے لیے انصاف کے دروازے ہی بند ہو گئے ہیں کہ کاش انصافی ججوں کو دشنام، گالی اور الزامات سے گریز کرتے تو آج یہ صورتحال ہرگز نہ ہوتی۔ ملک کی دو بڑی اور پرانی سیاسی جماعتوں نے وقت اور تجربے سے یہ سبق سیکھ لیا ہے کہ اداروں کی سیاست میں دخل اندازی کوئلے کی دلالی میں منہ کالا کرنے کے مترادف ہوتی ہے۔ پیپلز پارٹی نے ججوں کی سیاست میں نہ دخل اندازی کی اور نہ اس کی کوئی بڑی سزا ملی۔ ماضی میں نون لیگ نے ججوں کی سیاست کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے اپنے بنائے ہوئے جج جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس کھوسہ ہی ان کی جڑوں میں بیٹھ گئے۔ تحریک انصاف کے جذباتی بھائی کب یہ سبق سیکھیں گے؟ اس روشنی میں مقتدرہ اور جذباتی انصافیوں کے رویے دیکھ لیں۔ جنرل باجوہ کو یہ اعزاز حاصل ہے یا پھر ان کی شخصیت پر یہ داغ ہے کہ انہوں نے عمران خان اور میڈیا پراپیگنڈے کے لیے اپنی پسند کے لوگوں کی راہ ہموار کی، عمران خان کو تخت پر بٹھایا۔ جنرل باجوہ اور انصافی دونوں اس بات پر پھولے نہیں سماتے تھے کہ ہم ایک صفحے پر ہیں، جب اس بے خبر اور عاجز نے خبروں کی بنیاد پر نہیں، تجزیے کی بنیاد پر یہ لکھا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی، تو تحریک انصاف کے جان باز پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑ گئے، اور اس وقت کی مقتدرہ کے ایک جنرل کو بھی یہ گستاخی پسند نہ آئی، اور مجھے مجبور کیا گیا کہ کتاب شائع کرنی ہے تو ٹائٹل تبدیل کریں۔ کتابیں مارکیٹ سے اٹھا لیں گی، مجھے جھٹلایا گیا، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ وہی ٹاک کا تین پات۔ یہ کمپنی نہ چل سکی، اور آج تک یہ کمپنی دوبارہ دور دور تک کہیں چلتی بھی نظر نہیں آتی۔ عمران خان اور تحریک انصاف کی غلطی یہ تھی کہ اس نے مقتدرہ کے اندرونی سیاست میں دخل اندازی شروع کر دی۔ جنرل فیض کی بے جا حمایت قطعاً غلط تھی، اور اس زمانے میں کور کمانڈرز کی میٹنگ میں تقریباً سارے شرکاء جنرل فیض اور ان کے اقدامات کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ انصافی بعد مخالف کو نہ سمجھ سکے اور پھر وہ ایک صفحہ پھٹ گیا۔ یاریاں ٹوٹ کی تڑک کر کے اسی ادارے میں دخل اندازی اور جنرل فیض کی بے جا حمایت تک محدود نہیں رہی۔
وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگوانے پر پھر بھی مصر رہے اور جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بنانے سے روکنے کے لیے دھرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ بھول گیا کہ نواز شریف، راحیل شریف اور جنرل باجوہ کو بڑی پسندیدگی اور سوچ سمجھ کر لائے تھے، مگر انہوں نے ادارے کا ساتھ دیا، نواز شریف کا نہیں۔ مقتدرہ انصافیوں کی ماضی کی محبوبہ سے مگر وہ بھی ان کے ستم، دشنام اور گالیاں کیوں سنیں؟ وہ محبوبہ تو ان پر مہربان رہی، انہیں لائے اقتدار کے مزے چکھائے۔ جنرل عاصم منیر کے آرمی چیف کا عہدہ سنبھالنے کے بعد جذباتی انصافیوں نے خود یک طرفہ جنگ کا آغاز کر دیا۔ حالانکہ وہ جنرل باجوہ کے بعد ایک نیا سٹارٹ لیتے تو شاید پرانا معاشقہ بحال ہو جاتا، مگر جب مقتدرہ نے انصافی اور یوتھیوں کو حدیں عبور کرتے دیکھا تو انہوں نے بھی نرم دلی سے فولادی دل کی طرف سفر شروع کر دیا۔ یہی رویہ میڈیا کے ساتھ اختیار کیا۔ دو سابق جرنیلوں کی رہنمائی میں میڈیا کو ٹارگٹ بنانے کا سلسلہ شروع کیا، کبھی دھمکی اور کبھی خوشامد نہ ماننے پر نوکریوں سے فراغت، اور حد یہ کی کہ سب سے بڑے میڈیا گروپ کے سربراہ کو جیل بھیج کر یہ تاثر دینا شروع کر دیا کہ ہم اس مسئلے میں نہیں پڑیں گے۔ بڑے بڑے شرفاء کو لفافی قرار دے کر سمجھایا کہ ہم انہیں پراپیگنڈے سے ہی دفن کر دیں گے، فرعونوں سے موسیٰ کبھی مرا ہے۔ وہی ہوا، میڈیا نے نئی انگڑائی لی اور لفافی ڈٹ گئے، اور اصل لفافی جو انصافی پرو تھے وہ سب ایک ایک کر کے ملک سے فرار ہو گئے۔ سب صافی فقیر اور سادھو نہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیں۔ کہیں ایک کے دل لوہے کے بھی ہیں، وہ محبوب کی ناز برادری نہیں، اس کی جواب داری کے قائل ہیں۔ بوڑھے شہر کی لندن آمد پر مظاہرے سے پی ٹی آئی اور عمران خان کو فائدہ ہوگا یا نقصان؟ کیا بوڑھا شہر نرم دل ہوگا یا سخت دل؟ ان کا لوہے کا دل عمران پر مہربان ہوگا یا مزید نہ مہربان؟ کاش جذباتی انصافی سوچے۔ سیاست اور اقتدار میں کامیابی دوست بنانے سے ہوتی ہے، دشمن بڑھانے اور نیا بنانے سے راستے بند ہوتے ہیں۔ کاش کوئی تو سوچے۔